سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ کا زمانہ تھا، بارہا مرتبہ آپ نے مثال سنی ہوگی، لیکن ایک ولی کامل کی نظر میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ جب نگاہ ولی کسی پہ پڑتی ہے تو کیسے تقدیر بدلتی ہے۔ اب آپ کا زمانہ تھا، ایک فاحشہ عورت تھی جس کی بدکاری کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے کہ لوگ اس کے گھر میں آتے اور وہاں پر زناکاری ہوتی تھی۔ اب آپ کے جو سچے غلام تھے، جو مرید تھے، آ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، حضور آپ کا زمانہ ہو ایک ولی کامل کا، اور لوگ آپ کا گھر چھوڑ کر جو ہے ایک فاحشہ عورت کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ اپنی درگاہ سے نکلتے ہیں، اپنے آستانہ مبارک سے نکلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اچھا آج اس کا بھی حل کر لیتے ہیں۔ اب آپ وہ فاحشہ عورت کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، جب اس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر جو ہے آپ مصلی جو ہے ایسے بچھا لیتے ہیں، مصلی بچھانے کے ساتھ آپ جو ہے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہاں پر آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اب جو بھی اس عورت سے ملنے آتا ہے آگے دیکھتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی ہے، وہ دیکھ کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ جو بھی آتا ہے، اب صبح سے آپ نے مصلی اس کے دروازے پہ رکھا، شام ہو گئی اور جو بھی آتا ہے اور دیکھ کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اب کس کی ہمت ہو کہ حضرت بایزید بستامی سے مقابلہ کرے، ایک اللہ کے ولی کامل سے مقابلہ کرے؟ اب سارے پیچھے لوٹ جاتے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے دروازے پہ دستک دی، وہ عورت بھی پریشان ہے کہ آج میرا گاہک کوئی نہیں آیا، آج میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس کا کاروبار تھا، لوگ پیسے دیتے تھے کہ آج میرا دھندا بند ہو گیا۔ جب وہ فاحشہ عورت باہر نکلتی ہے، اب اس کی نظر حضرت بایزید بستامی پہ پڑتی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتی، بابا جی کیا بات ہے، آپ میرے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی وجہ سے آج میرا کاروبار بند ہو گیا۔ آپ نے کہا تیری کتنی اجرت ہے؟ اس نے کہا میری اتنی اجرت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لے اور آ میرے ساتھ چل۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، ولی کامل بایزید بستامی اور میں ایک فاحشہ، مجھے کہہ رہے ساتھ چلنے کے لیے۔ لوگ بھی بڑے حیران ہو گئے، یہ کیسا ماجرا ہے کہ ایک ولی ایک بدکارہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک بدکارہ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں تھا کہ جب تقدیر کو بدلنا ہو تو پھر معاملہ یوں ہی ہوتا ہے، لوگ سمجھ رہے کچھ اور ہیں لیکن اندر میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ جس وقت چلے گئے، جب گھر میں پہنچے تو رات کا وقت تھا، آپ نے فرمایا کہ اے عورت، کہنے لگی جی حضور، فرمایا ہم نے تیری اجرت پوری ادا کر دی ہے، اب جو تیری اجرت پوری کر دیتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے، اب ہماری مرضی ہے، ہم جو تیرے ساتھ چاہیں کریں۔ اس نے کہا جی آپ کو اجازت ہے؟ فرمایا یوں کر کہ سب سے پہلے غسل کر۔ اب اس کے ذہن میں تو کوئی اور ہی بات تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لے کے گئے ہیں، لیکن جب آپ نے فرمایا غسل کر، وہ غسل کر کے آئی، اپنے بدن کو پاک کیا، وضو کیا، آپ نے مصلی دیا، مصلی زمین پر بچھا دیا۔ آپ نے فرمایا کھڑی ہو جا مصلی پہ۔ جب وہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، اب نماز شروع کروا دی اس کو۔ جب نماز شروع کروائی تو وہ سجدے میں چلی جاتی ہے، جب سجدے میں چلی جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آنچ کارم بہت آخر کر دمش کے زنا سوئے نماز آبرد دمش۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، میرے مالک، میرے ضعیف بندے کا اتنا ہی کام تھا، میرا اتنا ہی کام تھا کہ تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ میرے مالک، مجھ میں اتنی طاقت تھی، اتنی ہمت تھی کہ میں تیری بارگاہ میں اس فاحشہ کے سر کو جھکا دیا ہے، اس فاحشہ کو تیرے دربار میں لے آیا ہوں۔ اور پھر آگے سے فرمایا کہ اب اس کا سر تو قبول کر یا نہ کر، اب تیری رضا پہ ہے میرے مالک، اگر تو چاہے تو اس کی عبادت کو قبول کر کے اس کو نیک بنا دے، اگر تیری رضا اور ہے تو جیسے حال میں تھی ویسے حال میں رہنے دے، لیکن میرے مالک ایک عرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بردست ابردہ اب من ہے خدا کلبہا کلب طفیل مصطفیٰ۔ اب ہے میرے مالک، یہ نہ دیکھ کہ تیری بارگاہ میں کون آیا ہے، یہ دیکھ تیری بارگاہ میں اس کو لانے والا کون ہے۔ میرے مالک، میرے اٹھے ہوئے
کہا کلب طفیل مصطفیٰ، میرے مالک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے قلب اطہر کی وجہ سے آج اس فاحشہ کے دل کو بدل کر اس کو نیک بنا دے۔ اب وہ فاحشہ تھی، آنے والی بدکارہ تھی، وہ سارے گناہوں کو کر چکی تھی، دل بھی مردہ ہو چکا تھا، لیکن نگاہ ولی جب اس کے دل پر پڑتی ہے، اللہ کے ولی کا سایہ جب اس پر پڑتا ہے، اب تھی تو وہ فاحشہ جب آپ کے گھر میں آئی تھی تب بھی وہ فاحشہ تھی، لیکن جب آپ کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ولیہ کامل بن کے نکلتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب وہ فاحشہ ہے، لیکن جب آپ کی سائے میں آتی ہے، اللہ کے ولی کی قرب میں آتی ہے، اب ولی کامل کی جب نظر ہوتی ہے تو اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اللہ اس کے سارے معاملات کو بدل دیتا ہے۔